ارشاد ہویا زہرا علی دا نکاح ہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین کرام، آج میں موجود ہوں سرزمین کھوڑباڑیاں رکڑ میں، جہاں پہ سالانہ عرس کی تقریب حضرت بابا گور علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک، اس کا آج آخری روز ہے، دعائیہ تقریب ہے، اور اس دعائیہ تقریب میں شریک ہوں۔ زائرین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، محفل سماع کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز اس عرس کا آغاز ہوا تھا، اور آج دن بھر یہاں زائرین آتے رہے، لنگر تقسیم ہوتا رہا، اور یہ وہ درگاہ ہے حضرت بابا گور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں پہ زائرین آتے ہیں، فیض لیتے ہیں، اور پھر عرصہ دراز سے اس دربار سے لوگ فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں بات بھی کروں گا بابا گور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، اور پھر یہاں اس دربار کے حوالے سے، اور پھر ان بزرگوں، ان نیک ہستیوں پہ جو لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، مناجات لے کے آتے ہیں، حاجات لے کے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ آیا ان بزرگوں کی جو زیارات ہیں، جو قبور ہیں، ان پہ آنا چاہیے، شرعی لحاظ سے کیا کہتی ہے شریعت، آج ہم بات کریں گے، اور یہاں پہ جو موجود زائرین ہیں، متوسلین ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں آج عرس کی اس تقریب میں سرزمین کھوئیریٹا سے تشریف لائے سید محمد انتظار مہدی۔ میں بات کرنا چاہوں گا ان سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ایک مرتبہ پھر ہم بابا جی کے دربار پہ حاضر ہیں، سالانہ عرس کی تقریب ہے، اور پھر آج میں نے یہاں بہت ساری ان کی فیوض و برکات کے حوالے سے، ان کی جو کرامات ہیں، میں نے سنا کہ ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں جو ایک چھپے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جن جو چلتے پھرتے اللہ کی جو نشانی ہیں، اللہ کی جو کرامات ہیں، ان کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب، سید ذکاء حسین شاہ صاحب، سید طفیل حسین شاہ صاحب اور دیگر، کہ جن کی وجہ سے آج یہ پروقار تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار کا جو حکم ہے ہمارے لیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک پہنچو وسیلہ کے ساتھ، اور پروردگار قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ جب بھی انسانوں تک آیا تو باقاعدہ وسیلے کے ساتھ آیا۔ شہر حق سے قریب ہونے کے باوجود پروردگار نے جب وحی نازل کی تو وہ وسیلہ کے ذریعہ، جب موت دی تو وسیلہ کے ذریعہ، رزق دیا تو وسیلہ کے ذریعہ۔ اسی طرح پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وسیلہ کے ساتھ اس تک جائیں، اور یہ اولیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، سب کے سب وسیلے ہیں پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو ولی کامل جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے، آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ ان کی بہت ساری فیوض و برکات، بہت ساری کرامات ہیں، تو ماشاءاللہ سے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ سب سادات عظام جو اس علاقہ میں رہتے ہیں، کہ انہوں نے بابا جی کے ان کرامات کو اور ان کے علوم کو آگے پھیلانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اور میری یہی التماس ہوگا ان سے کہ اس پروگرام کو جتنا ہو سکے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ۔ آمین۔ شاہ صاحب، بابا جی کی کرامات میں سے ایک کرامت میں نے یہاں پانی کا چشمہ دیکھا، یہاں ایک پتھر جان نماز جسے جائے نماز کہتے ہیں وہ میں نے دیکھی، پھر یہاں درخت دیکھے، میں نے سنا کہ خشک ہوتے ہیں پھر تر ہو جاتے ہیں، یعنی کسی درخت کا خشک ہو جانا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہرا ہو جانا، یہ بہت بڑی ایک کرامت ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے بابا گور علی شاہ، ان کا دربار، پھر ان کے والد گرامی، اور پھر یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو یہاں ان کی حاجات قبول ہوتی ہیں، اور وہ اپنی مناجات یہاں لے کے جاتے ہیں، اور پھر جو اولیاء کرام کی درگاہیں وہ یقیناً فضول و برکات کا ایک سچ چشمہ منبع ہیں۔ کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف فرمائے. تو سب سے بڑی بات ہوتا ہے بزرگ تو خیر وہ خدا تو نہیں ہوتا لیکن خدا سے جدا نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اللہ پروردگار ان لوگوں میں بہت اس نے صلاحیتیں بخشی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ایک ہم تو پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ان کا اپنا پیغام جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اللہ پاک کے انہوں نے درجات دیے ہوتے ہیں, انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں. اللہ کے پہنچنے تک انہوں نے بہت محنتیں کی ہوتی ہیں. انہوں کی محنتوں کی وجہ سے ہمارے بھی آگے جو ہے سلسلہ ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ان کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم بھی پیر ہیں, لیکن پیر اللہ ہے اور اللہ رسول کے پنجتن پاک کے بعد اپنا ماں باپ ہے, اور پھر ان ولیوں بزرگوں کی وسادت سے ہماری عزتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نظام چلاتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں جو ان کی وجہ سے یہ جو چشمہ میں نے یہاں دیکھا, اس کے بارے میں سنا کہ بابا گور علی شاہ سرکار نے چھڑی لگائی یہاں اور چشمہ پھوٹ پڑا. کیا اس میں ایسا ہونے تو سنا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم وہ پانی استعمال کرتے ہیں, اس قدرت کو پتہ ہوگا کیسے نہیں ہوا کہ یہ ہماری صرف وہ ایک کرامت پانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں ہماری رہتی دنیا کے لیے ایک جو آپ نے بھی دیکھا ہے, یہ نیچے ہے بھی پانی استعمال کر رہے ہیں, نیچے بھی پانی ہے, لیکن یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ان کی اپنی اکرامات تھی, یہ سبق ہے اس کے ان کی واقعات ہیں. یہ اتنوں کا دربار سے کلایا جاتا ہے. ان کی اولاد نہیں تھی, ان کی اپنی جڑا نہیں بیٹیاں تھیں. اچھا بیٹیاں تھیں, بیٹا کوئی نہیں تھا. ان کی آگے جو نسل نا وہ نہیں, وہی بات ہے نا, جو ان کا بیٹا تھا نا وہ پہلے رضا فرما گئے تھے, ان سے پہلے فرما گئے تھے. ان کی بیٹیاں تھیں جو ہمارے دادی بزرگ تھے, ان کے جو ہمشیرہ تھے وہ اسی طرح رہے. یہاں انہوں نے شادی نہیں کی, وہ اس دربار پر ہی رہے. ان کی بہنیں تھیں تو وہ پھر اس دربار پر رہے. تو اس کے بعد یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں, یہ یہاں سنا ہے بڑے جلالی تھے, کوئی بات کرتے تو ایک دم سے پوری ہو جاتی. وہ تو اللہ پورے کرنے والا ہے نا. تو لیکن ان کی زبان کے اثر اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے محنتیں کی ہوئی تھی. ہم ان کی محنتوں کا پھل کھاتے ہیں ابھی. اب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا, ہم کہیں کہ ہم پیر ہیں. پیر تو خیر اللہ کی ذات ہے, وہ سب سے بڑا ولی ہے. تو ہم صرف اس کا شکر گزارتے ہیں. پھر یہ جو مخلوق ہمیں مانتی ہے اور ہمارے عقیدت میں اس بزرگوں کے لحاظ سے آتی ہے, ہم تو ان کا شکر گزار ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنا بہت محبت سے پیار سے یہاں آتے ہیں. تو ہم تو ان کو بہت احسان مند ہے کہ ہمیں لوگ آج بھی عزت دیتے ہیں انہی کی وسادت سے. اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین کرام, یہ جو بزرگان دین کے جو دربار ہیں, جو زیارات ہیں, یہ جو ان کے قبور ہیں, یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ. یہاں لوگ آتے ہیں, اپنی مناجات لے کے آتے ہیں, اور پھر ان بزرگوں کے وسیلے سے اپنے رب کے ہاں دعائیں مانگتے ہیں, اپنے رب کے ہاں وسیلہ پیش کرتے ہیں, اور پھر اللہ قبول فرماتا ہے. ناظرین کرام, آج کی یہ عرس کی تقریب, اس میں ظاہرین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے. میں مزید بھی بات کروں گا, لیکن اجازت چاہوں گا پھر کسی پروگرام کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.